اور یہ جو تمہاری ٹی وی ڈیبیٹس چلتی رہتی ہے نا دن رات، اور اس کے اندر بلایا جاتا ہے یہ ٹٹ پوجیوں کو، اور پھر وہ مذاق اڑواتے ہیں اور پھر وہ چیخیں مارتے ہیں لمبی لمبی. وہاں کیا ہو رہا تھا؟ وہاں جو کچھ ہو رہا تھا تمہارے چینلز کے اوپر وہ یہ ہو رہا تھا کہ قرآن کا، اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا تھا. یہ اسی لیے رکھا گیا تھا. بات یہ نہیں تھی کہ تمہاری حرکتوں سے مذاق اڑنا شروع ہو گیا، وہ فریم ایسے کیا گیا تھا کہ مذاق تمہارا اڑایا جائے اور سب جگہ جائے. بھئی جتنے مثلاً ایکس مسلمز کو بلانا شروع کر دیا، پھر اب انہوں نے اسلام چھوڑ دیا، اب ان سے انڈیا ٹی وی، یعنی یہ نیشنل چینل، وہ نہیں جو دشمن سامنے سے ہیں کہ ہم نفرت کرتے ہیں، انہوں نے کوئی چینل چلا رکھے. یہ جو بڑے بڑے مین اسٹریم چینل ہیں، نو بھارت ٹائمز، ٹائمز ناؤ، بلا رہے ہیں ان کو، ایکس مسلمز کو، کہ یہ پہلے مسلمان تھے اب مسلمان نہیں رہے. ایک کو بلا کر بٹھا لیا داڑھی ٹوپی والے کو، یہ سوال کر رہے ہیں، وہ جواب دے رہے ہیں. اور اس کے بعد بھئی کبھی آج تک ایسا بھی کیا کسی ایک ہندو کو بلایا کہ انہوں نے ہندو مذہب چھوڑ دیا تھا، اب باقی ان سے سوال کریں گے کہ کیوں چھوڑا آپ نے، کیا خرابیاں تھیں؟ تو یہ تو کبھی نہیں کیا، یہ کر رہے ہیں. یہ پورا ایک ڈیزائن ہے جو چل رہا ہے. تو اب یہ ان کی نیتیں واضح ہیں، صاف ہیں کہ کرنا کیا چاہتے تھے. کیوں جاتے ہو وہاں پر؟ بلایا تو گئے کیوں تھے؟ ان کو کرنا ہی یہی ہے. ان کا اینکر بھی جو ہے یہ پارشلٹی کر رہا ہے. اگر کسی نے کبھی کوئی حوالہ دے دیا کہ ایسا تو سب اس دھرم میں بھی ہوتا ہے آپ کے، یہ جس چیز کو آپ کہہ رہے ہو کہتے ہیں نا اس کی بات مت کرو، سوال پوچھا جا رہا ہے تمہارے دھرم کا، اس کا نام مت لینا کہ یہاں بھی ہوتا ہے. تو اینکر جو ہے وہ بھی ساتھ میں، اینکر کبھی امپارشل نہیں ہوتا. جس نیت سے وہ سب چیزیں سامنے ہیں. قرآن کہتا ہوا اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، جب یہ دیکھو کہ ہماری آیات کے ساتھ میں کھلواڑ ہو رہا ہے. یہ یخوضون یعنی بیکار کی کٹھجتی اور بحثیں جو کسی نتیجے پر نہیں پہنچائیں گی یا غلط نتیجے ہی پر پہنچائیں گی. جب یہ دیکھو ہماری آیات کے ساتھ یہ کھلواڑ ہو رہا ہے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تمہیں بچنا ہے ان سے. یہ جا کر گھستے ہیں، پیسے ملتے ہیں، پیسے نہیں ملتے تو کم سے کم نام ہوتا ہے کہ ہم اتنے بڑے چینل کے اوپر گئے تھے. جہاں یہ ہو رہا ہو سوالوں کا جواب دینے جائیے، جانا چاہیے، بتانا چاہیے اگر کوئی پوچھے کہ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں. لیکن اگر صرف یہاں پہ ہو کہ نیت مذاق ہی اڑانے کی ہے، نیت ذلیل ہی کرنے کی ہے، سیٹ اپ ہی پورا ایسے بنایا گیا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تمہیں نہیں جانا ہے وہاں، تمہیں اس سے بچنا ہے تو وہ بچنا. تو حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری، پرماننٹ بچنے کو نہیں کہا. دائی ہیں بھائی، بتانا ہے اسلام کے بارے میں، پرماننٹ بچنے کو نہیں کہا. یہ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، ان سے تمہیں پھر ملنا ہے، اچھے انداز میں ملنا ہے. دوسری طرح کی ڈیبیٹس باتوں میں آئیں اور کنسٹرکٹیو ہوں، اچھی ہوں، پھر جا سکتے ہو. یہ نہیں کہ اب ان سے تو بالکل قطع تعلق کر لینا ہے. یہ جو ہماری آیات کا مذاق اڑانے والا سلسلہ چل رہا ہے، دیکھیے کوئی سوال ایسا نہیں ہوتا چاہے آپ کو جتنا سینسیٹیو لگے کہ وہ اس کا جواب نہ دیا جائے. اگر یہ کہا جائے یہ سوال مت کریے گا صاحب، تو پھر اس کا مطلب جواب نہیں ہے آپ کے پاس، سوال کرنے والے کا قصور نہیں ہے. لیکن جہاں سیٹ اپ بنا ہوا ہو، ساری نیتیں معلوم ہو، صرف مذاق ہی اڑانا ہو، جہاں یہ کلیئر ہو، تو کہا جب تک وہ پھر دوسری چیزوں میں نہیں ہے اس وقت تک کے لیے ہٹو. یہ ٹوٹل ہٹنے کو قرآن نے ان سے نہیں کہا. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، شیطان بھلا دے گا، ہو جائیں گی بھولیں. فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، لیکن پھر یہ جو اپنے مقام کو جن لوگوں نے چھوڑ دیا، انسانیت کے مقام کو، یہ ظالم، ان کے پاس جب یاد آ جائے، جب تمہارے کوئی یا کوئی اور ریمائنڈ کرا دے، ریمائنڈر تمہیں خود ہونا چاہیے. وہاں تو بڑے بڑے وہ اس عنوان سے جاتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ کے بہت بڑے عالم ہیں، تو انہیں اس وقت نہ یاد آئے، اگر بعد کو آ جائے گا یاد، پھر دوبارہ تو نہیں پہنچ جائیں اگلی مرتبہ. یا درمیان میں تو شور مچا کر نہیں، چیخ کر نہیں، کہہ کر کے بھئی یہ سیٹ اپ کیا ہے. آپ کسی ان کو بھی بلائیے نا، ایک سندھو کو، ہم پھر بیٹھ کر بات کریں گے. یہ تو آپ صرف اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ یہ مذاقی آپ کو اڑانا ہے. ایسی اسٹیج پر نہیں کہ آپ جواب نہ دے سکیں، جواب دے، لیکن یہاں یہ ہو کہ جواب سننے کو تیار نہ ہو اور پھر وہ کر رہے ہو، تو پھر جب وہاں ان کے پاس سے اٹھاؤ، اور اس کے بعد جب ریمائنڈر آ جائے کہ بھی بھول ہو جائے تو ہو جائے، پھر جب یاد دہانی ہو جائے تو اس کے بعد پھر ان ظالموں کے پاس مت بیٹھنا. یعنی اتنی دیر تک جب تک وہ کچھ اور تعمیری کریٹو بات نہ کرنے لگے.
وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ، تم اٹھائے صاحب یہ تو برباد ہو جائیں گے، ان کو تو صحیح بات بتانی تھی. ان کے حساب سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، اللہ جو ان سے حساب لے گا. جس وقت وہ اس نیت کے ساتھ میں کر رہے ہیں، اس ارادے کے ساتھ میں کہ کوئی ڈھنگ کی بات نہیں سنیں گے، اس وقت تم سے اٹھ جانے کو کہا تھا. ان کا حساب تمہیں نہیں دینا ہے. وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، لیکن پھر یہ باتیں کر دیا. نصیحت کرنی ہے، ریمائنڈر دینا ہے، قطع تعلق نہیں کرنا، شاید بچ جائیں وہ اپنی تباہی سے، اس کا خیال تمہیں رکھنا ہے. یہ تو اس وقت ہٹنے کی بات کہی گئی تھی. جس وقت تم ہٹو اس وقت وہ اپنے جس گناہ میں ملوث ہے اس کا حساب تم سے نہیں لیا جائے گا.